السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سعیدہ ارم۔ ناظرین، رمضان کے ایک بابرکت مہینے کا، رحمتوں کے، برکتوں کے، مغفرت کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر سکھاتا ہے، جو ہمیں برداشت سکھاتا ہے، جو ہمیں ہمارے نفس پر، ہمارے غصے پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ برداشت کتنی ضروری ہے، صبر کتنا زیادہ ضروری ہے، مختلف حوالوں سے۔ کیا یہ صبر صرف آپ کے کھانے کے حوالے سے ہے؟ کیا یہ صبر صرف ان مادی چیزوں کے حوالے سے ہے جن سے منع کیا گیا ہے، یا کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ذہن کا، یہ ہمارے قلب کا معاملہ بھی ہے؟ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ احسان حقانی صاحب۔ بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے۔ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا ہے کہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو جب ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں، جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ صرف کھانے کا صبر ہے؟ کیا وہ صرف کوئی آپ پانی نہیں پی سکتے یہ صبر اور برداشت ہے؟ یا یہ صبر، یہ برداشت، یہ کنٹرول، یہ نفس پر قابو پانا کچھ مختلف معنی میں بھی ہے؟ دیکھیں سیدھا، انسان جو ہے نا یہ دو اجزاء سے بنا ہے۔ ایک انسان کی حیثیت ہے روحانی اور ایک ہے جسمانی۔ جسم کے بغیر روح کو آپ انسان نہیں کہتے، اور نہ روح کے بغیر اس کو ہم پھر لاش کہتے ہیں، اس کو ہم جسد خاکی کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم احسان حقانی اور سعیدہ ارم نہیں کہتے۔ تو دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، اور روزے کا مقصد ہے انسان کی تعمیر۔ جس طرح ایک مشین کام کرتا ہے اور ایک ریگولر مینٹیننس کے لیے ایک خاص موقع پہ آپ اس مشین کو بند کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس میں جو زنگ یا جو فاضل مواد پیدا ہو چکا ہوتا ہے استعمال کے دوران وہ ہٹاتے ہیں، اور وہ تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے دوران اگر ہم روحانی طور پر اور جسمانی دونوں طور پر ہم بہتری محسوس کر سکیں، اور ہم روحانی اور جسمانی دونوں فوائد حاصل کریں، تب رمضان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز آپ جانتی ہیں، پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھانے جو ہم عام طور پر کھاتے ہیں، لیکن ایک جو مریض پرہیز والا ہوتا ہے وہ ان حلال اور صحت مند کھانوں کو بھی نہیں کھاتا۔ تو رمضان کے دوران جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ صرف جسمانی ہے، کیا یہ روحانی ہے؟ تو یہ دونوں ہے۔ آپ کو جسمانی طور پر اپنے کھانے پینے کے عادات کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ پورا دن آپ بھوک سے مرتے رہیں اور پھر افطار سے لے کے سحر تک آپ کھانے سے مریں۔ دونوں مطلب کہ انتہاؤں کے رویے۔ ہاں، افطار کے بعد بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اصل روزہ میں یہ کہوں گا کہ افطار کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ آپ افطار کے بعد اپنے خوراک پر، اپنے کھانے پینے کی عادت پر اور ضرورت پر نظر رکھیں۔ دیکھیں، ہمارے گھر میں پورے سال کوئی شربت نہیں بنتا، لیکن رمضان کے مہینے میں لوگ بوتلوں کے بوتل گھروں میں لاتے ہیں، اور ڈیلی 2 4 6 گلاس تک پی جاتے ہیں۔ وہ شوگر سے، شکر سے اور رنگوں سے بھرے ہوئے وہ سادہ پانی جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شربت بنایا ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے، جس سے دیکھیں اس کپڑے کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے، شربت سے کیا یہ کپڑا صاف ہو سکتا ہے؟ ہم رمضان میں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ شربت سے پرہیز کریں۔ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ شربت کا نہیں، شربت سے پرہیز کا مہینہ ہے۔ بالکل سر، بلکہ جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ شربت کا مہینہ نہیں ہے۔ ہماری اگر ہم روٹین دیکھیں رمضان میں، تو نارمل دنوں میں ہمارا وہ فوڈ نہیں ہوتا ہے کہ جس کو ہم رمضان میں لے کے چلنا۔ اگر صبح ہم سحری کی طرف دیکھتے ہیں تو نہاریاں اور پائے وہ ایک لازم و ملزوم حصہ ہیں۔ افطاری پکوڑوں کے بغیر تو افطاری ہو ہی نہیں سکتی، سموسوں کے بغیر تو یہ ہمارے رویے کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا سال گھر میں پکوڑے نہیں بنتے، لیکن رمضان کے لیے لوگ 6 کلو کا بیسن لاتے ہیں کہ ڈیلی ہم نے پکوڑے کھانے ہیں۔ بالکل یہی بات۔ پورا سال شاید 1 2 4 مرتبہ بندہ کوئی سموسہ کھاتا ہوگا، رمضان میں ہمارا ارادہ تلی ہوئی چیزوں سے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے پورے دن جو ہم نے روزہ رکھا ہے، جو ہم نے بھوک اور پیاس گزاری ہے، وہ پورا جو ہم نے مشق کیا ہے، اس مشق کی ہم ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم رمضان میں دیکھیں، رمضان کے 30 یا 29 یا 30 دنوں کے بعد اگر میں نے صحیح روزہ رکھا ہے جسمانی اور روحانی دونوں لحاظوں سے، تو میرے وزن میں کمی آنی چاہیے،
اور شوگر یہاں الٹا ہوتا ہے. بالکل. یکم رمضان کو اپنا وزن کرنا چاہیے, اس کو آپ لکھیں, نوٹ کریں اپنے سامنے کچن میں دسترخوان کے اوپر کہ میرا وزن کتنا ہے. اور جب آپ یہ نوٹ کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کو تھوڑا سا احساس بھی ہوتا ہے. دوسرے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. آپ ایک پورے مہینے کے ٹریننگ میں داخل ہو رہے ہیں, تو کیا اس ٹریننگ کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ رمضان کے بارے میں تقریریں سنیں, جو علماء کرام کی, پڑھے لکھے لوگوں کی, خطیبوں کی نہیں, جو میدان کو گرم کرنے کے لیے اور مجلس سے داد وصول کرنے کے لیے جو منہ میں آئے بول لیتے ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. وہ علماء جو آپ کو رمضان کا روح سمجھا سکتے ہیں, ان کی تقریریں سنیں. کچھ کتابیں اپنے پاس رکھیں کہ پورے رمضان میں میں نے یہ 1 2 3 کتاب, مثلا سیرت کی کوئی کتاب, مثلا صحت کے بارے میں, مثلا تاریخ کے بارے میں, کوئی بھی مثبت کتابیں, ایک اچھا لٹریچر. آپ یہ ایک ہدف کہ آپ نے قرآن مجید ختم کرنا ہے, یعنی 30 پارے پڑھ دیں آپ. شروع میں 2 پارے پڑھیں تاکہ آپ کا ٹارگٹ اس سے بہت پہلے. صرف قرآن مجید نہیں, آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی احادیث کا اپنے سامنے ایک کتاب رکھیں کہ میں نے, اب تو موبائل پہ ساری چیزیں دستیاب ہیں. آپ کہیں کہ میں نے 10 احادیث کو زبانی یاد کرنا ہے اور 50 احادیث میں نے پڑھنے ہیں اور بار بار پڑھنے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں آپ سے احسان صاحب اس میں ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ جیسے بھی آپ نے کہا روٹین بنایا قرآن کا, ہم نے یہ بھی دیکھنے میں آیا رمضان شروع ہوا تو شروع میں ذرا جوش و جذبہ زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ایک دن میں 5 پارے بھی جو ہیں وہ اس کو پڑھ لیا, بنا اس کے معنی کے, بنا اس کی تفہیم کے. اور اس کے بعد جوں 5 یا 10 روزے گزر گئے, آپ کی اسپیڈ کم ہونی شروع ہوگی, پھر دوبارہ وہی روٹین کہیں نہ کہیں آنی شروع ہوگی, نمازیں بھی قضا ہونی شروع ہوگی. تو یہ جو رویے انتہا پسند ہوتے ہیں, اسٹارٹ ہوا تو ایک دم سے آپ نے اس کے ایک روٹین پکڑی, لیکن ایک دم سے پھر آپ اس کی سستی کا شکار ہو. کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ کس حد تک مناسب ہے؟ یہ بالکل نیچرل ہے اور قدرتی بات ہے, اور ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میرا جذبہ کا لیول کتنا ہوتا ہے اور میں کتنے دنوں تک یا ہفتوں تک اس لیول کو برقرار رکھ سکتا ہوں. تو آپ اپنی اس جذباتی لیول کے مطابق پلان کریں. آپ شروع میں 3 پارے پڑھیں تاکہ اگر آخر میں آپ کا جذبے کا لیول کم ہوتا ہے یا اور کچھ مصروفیت آتی ہے یا کوئی مسنگ بھی ہو سکتی ہے, کسی کام کی وجہ سے آپ قضا ہو جاتا ہے, تو آپ نے پہلے سے اپنا بیک اپ پورا کیا ہو اور پہلے 10 دنوں میں, مثال کے طور پر پہلے 2 4 6 دنوں میں آپ 2 3 سے پارے پڑھ رہے ہیں, تو پہلے 10 دنوں میں آپ قریب پہنچ جاتے ہیں ختم کرنے کے. 15 دن میں لوگ تو 3 اور لوگ تو اس سے بھی زیادہ, یعنی نہ زیادہ کرنے کی کوئی حد ہے اور نہ کم کرنے کی. تو انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق قرآن ضرور پڑھیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ سمجھ میں نہیں آتا, بالکل آپ کو سمجھ نہ آئے, آپ اس کی ریڈنگ کریں, آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. ممکن ہے کہ ریڈنگ کے دوران آپ کو احساس ہو کہ یار یہ ریڈنگ میں کب تک کروں گا, مجھے کچھ سمجھنے کی بھی. تو یہ ایک مرحلہ ہے, آپ اس مرحلے سے گزریں. جتنی آپ قرآن کی قرأت تلاوت کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. قرآن کے ساتھ آپ کے پاس پھر اسلامی لٹریچر کی کوئی کتاب ہونی چاہیے, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی کہانیاں یا صحابہ کرام کی کہانیاں یا دین اسلام پہ کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی دینی لٹریچر کی کتاب, حدیث کی ایک کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ تو روحانی تیاری نا, نماز کے حوالے سے. مثلا آپ روٹین میں 10 رکعت نماز ظہر کی پڑھتے ہیں, تو اگر رمضان میں آپ اس کو 14 نہیں کر سکتے تو ان 10 کا ڈیوریشن بڑھانے کی کوشش کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کو ذرا غور سے اس پہ غور بھی کروں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہے الفاظ تو کتابوں سے بھری ہے دنیا. مسجدوں میں نماز کے ترجمے پڑھے ہیں, اس موبائل پہ آپ کو نماز کے ترجمے ہر زبان میں دستیاب ہیں, آپ ان کو سیکھیں اور پھر نماز کے دوران آپ کنسنٹریٹ کریں, ان پہ توجہ کریں. اس کے علاوہ کچھ قرآن کی صورتیں ہیں جو مثلا میں نے بچپن میں یاد کی ہیں لیکن ابھی بھول گیا ہوں. آپ ان صورتوں کو تازہ کریں اور ان صورتوں کو اپنی نماز میں پڑھیں. جب ایک تو نماز میں ہم طوطے کی طرح رٹا ہوا نا, ایک آٹو موڈ پہ لگاتے ہیں اپنے آپ کو, اور یہ فاتحہ اور پھر یہ صورت اور پھر آپ مینول موڈ پہ آ جائیں. آپ سورہ فاتحہ کے بعد لازم نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص ہی پڑھیں گے, آپ کوئی اور صورت پڑھیں. جو صورت آپ نے بچپن میں یاد کی تھی ابھی بھول گئے ہیں, کل آپ نے اس کو ریویژن کی ہے, آپ اس ریویژن کو اپنی نماز میں کریں. اس سے آپ کو نماز کا مزہ بڑھے گا اور اس کی ڈیوریشن بڑھے گی, اس کے روحانی فوائد میں اضافہ ہوگا. اس میں تو تراویح بھی ایک آپ کے پاس بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جس میں آپ ایک قرآن کی روٹیشن اس کو پورا ایک اس کا دورہ قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ,
ہمارا جو عمومی رویہ وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فجر میں چونکہ آپ نے نہاری کھائی ہے سحری میں اور ساتھ میں لسی 4-5 گلاس آپ نے نوش فرما لیے ہیں، تو فجر کے ٹائم پھر آپ پہ وہ غنودگی یا وہ چونکہ آپ نے بہت اوور ایٹنگ کر لی، اس کے بعد آپ کو ظہر تو چلیں آپ نے جیسے تیسے گزاری، عصر میں چونکہ اب روزہ لگ رہا ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ انرجی کم ہے، مغرب میں پھر آپ نے اتنا نوش فرما لیا کہ نہ وہ مغرب کی حیثیت رہی نہ عشاء میں وہ، تو یہ جو ہمارا رویہ ہے اوور ایٹنگ کر لینا اور اس کے بعد نہ فجر پڑھنا نہ مغرب میں وہ کنسنٹریشن نہ عشاء کی تراویح، تو یہ ان تمام تر چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہر کام جو ہے نا اگر آپ اس کے لیے انسان چلتا ہے یہاں سے، اگر یہاں آپ کو احساس ہو کہ میں تھکا ہوا ہوں تو آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن آپ حقیقت میں تھکے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ کا دماغ آپ سے کہے کہ ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن ذرا چل لیں منزل قریب ہے، آپ نے مغرب سے پہلے تو آپ کی تھکی ہوئی باڈی اور تھکا ہوا جسم بھی چل پڑتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو رمضان ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے گزارنا ہے کہ بس یار یہ مہینہ کسی نہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ جو زندگی کو گزارتے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور رمضان سے دیکھیں اگر آپ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کریں اور اس ارادے کے لیے تھوڑی سی تیاری کریں تو رمضان آپ کا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو لوگ روزے کا وقت گزارنے کے لیے موبائل اور گپ شپ اور لوڈو اور تاش اور مختلف چیزوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں خدا کی قسم رمضان میں آپ کو سر کھجانے کا ٹائم نہیں ملے گا اگر آپ پراپر پلان کریں۔ مثلا فجر کی نماز ہے تو چونکہ ساری رات ہم جاگے ہوتے ہیں اور ہم نے سحری کا انتظار کیا ہوتا ہے اور اس دوران کچھ گیمز یا اس طرح کے کام کیے ہوتے ہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم سوائے مدہوش ہونے کے اور کوئی چیز ہمارا دل نہیں چاہتا۔ لیکن اگر میں نے اپنے دل کو پہلے دن سے سمجھایا ہو کہ اس رمضان میں فجر کی ایک نماز بھی قضا نہیں کرنی اور اس رمضان میں فجر کی نماز کا جو مقررہ وقت ہے میں نے اس سے 15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، تو چلو 15 نہیں تو 10 منٹ پہلے تو آپ پہنچ ہی جائیں گے اور آپ کا ذہن آپ کی مدد کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ سچے دل سے ایک کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو پورا کائنات آپ کے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو جب کائنات آپ کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کا جسم کیوں آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ بالکل، بے شک آپ اپنی خوشی کے ساتھ اگر آپ رات جگہ کرنا چاہتے ہیں اور رات بھر جاگنا چاہتے ہیں جاگیں، لیکن اس رات کے لیے آپ تھوڑی سی پلان کریں کہ میں نے اس رات 2 صفحے قرآن مجید کے پڑھنے ہیں یا 2 صفحے کسی کتاب کے پڑھنے ہیں یا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اسٹڈی سرکل کرنی ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی کتاب اٹھائے اور 2 صفحے میں پڑھوں، 2 میرا بچہ پڑھے، 2 میری وائف پڑھے، اس سے ایک فیملی بونڈ آپ کا مضبوط ہوگا، فیملی کے درمیان محبت بڑھے گی اور اس سے جو آپ لرننگ ہوگا جو مزہ آپ کو آئے گا، یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ پچھلے رمضان میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے اور اس کا ہمیں بہت مزہ آیا، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم رمضان روٹین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آفیسز میں اور کالجز میں آج کل تو ویسے ہم کرونا کی وجہ سے زیادہ تر گھروں میں ریسٹرکٹیڈ ہیں، لیکن ادروائز بھی رمضان کے دوران ڈیوریشنز جو ہیں وہ کم ہو چکے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا ہو جاتا ہے۔ تو رمضان روٹین ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے عمومی رویے یہ ہیں کہ اگر ہم واک ویسے کرتے بھی ہیں رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں روزہ لگ جائے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ، تو ہماری رمضان کی ہیلدی روٹین چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو چاہے وہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی سے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میں ایک بات خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رمضان ہوتا ہے خواتین کی وجہ سے خراب ہوتا ہے اور ان خواتین کو خود اس وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ دوپہر کے بعد ہی خواتین کچن میں گھس جاتی ہیں، افطار کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ ان خواتین کو یہ سمجھانا چاہیے کہ رمضان جو ہے نا یہ کھانوں کا کہ پکوڑے الگ بناؤں گا میں اور چٹنی الگ بناؤں گا، 3 قسم کی سلاد الگ بناؤں گا۔ فرمائشی لسٹ تو عموماً گھر کے بچوں یا میل حضرات کی طرف سے آتی ہے۔ بالکل، فرمائشوں کے لیے آپ ہفتے میں 1 دن رکھ لیں کہ جمعے کو ہم آپ کی مرضی کا افطار کریں گے، لیکن سلاد آپ بناؤ گے، چٹنی آپ بناؤ گے، روٹی آپ بناؤ گے، یہ تقسیم کریں۔ رمضان میں لوگوں کو آن بورڈ لیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دسترخوان کو سادہ رکھیں۔ جب آپ کا دسترخوان سادہ ہوگا، اس میں سادہ پانی ہو،
ایک ڈش ہو، ون ڈش، سنگل ڈش ہو، اور اس کے مطلب کہ روٹی اور سالن ہو یا جو بھی سنگل ڈش ہو، بے شک آپ سلاد ایڈ کریں، وہ چیز جس کا نقصان نہیں ہے اور فائدہ ہے وہ ایڈ کریں. فروٹس ایڈ کیے جا سکتے ہیں. ہاں، لیکن بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کرنی چاہیے. جب آپ سادہ کھانا کھائیں گے تو آپ پر سستی غالب نہیں آئے گی، اور آپ تراویح اور باقی تمام ایکٹیویٹیز کو زیادہ ہیلدی طریقے سے کر سکیں گے. پورا دن جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں، اور افطار کے بعد پھر ان کو مطلب کہ میں اس طرح کے الفاظ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے اور معدے میں تیزابیت ہوتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہوں گی، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کے لیے تراویح آسان ہوگی، آپ کے لیے رات بھر مطلب کہ اور رات کے لیے جو ہم نے طرح طرح کے رمضان سے متعلق جو کھانے کے پینیاں الگ سے، اور مطلب کہ رمضان کو ہم نے رمضان ایک فوڈ فیسٹیول بنا. خدا کے لیے یہ ظلم ہے اپنے ساتھ اور رمضان کے ساتھ. یہ فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ اسپرٹ اور باڈی دونوں کی ریکنسٹرکشن کا مہینہ ہے. اپنے اسپرٹ کو تلاوت کلام پاک سے، قیام سے، رکوع سے، نماز سے، مطالعہ حدیث سے اپنے اسپرٹ کو اسٹرانگ کیجیے، اور کم کھانے سے اپنے جسم کو اسٹرانگ کیجیے. سر یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گی، جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ رمضان ہمارے یہاں ایک نا فوڈ فیسٹیوٹی کے طور پہ سامنے آ گیا، کہ کہیں کھجلا ہے، کہیں پھینی ہے، کہیں ہم لوگوں کو کچوریاں بھی کھانی ہے، سموسے بھی کھانے ہیں، پکوڑے بھی کھانے ہیں. لیکن یہ 2 سال ہیں جو کہ ہم کرونا افیکٹڈ رمضان گزار رہے ہیں. بہت سارے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ بھی جو ہیں وہ بلو دا پاورٹی لائن چلے گئے ہیں، بریڈ اینڈ بٹر کے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک سفید پوش آدمی اس طریقے سے ہاتھ بھی نہیں پھیلا پاتا. ہم اپنی ان لگژریز کو اسی طرح سے انجوائے کر رہے ہیں، کھجلے پینی، پوریاں، سب کچھ ہونا چاہیے. تو اس رمضان خصوصی طور پہ یہ جو خصوصی حالات ہیں ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا میں جب طالب علم تھا، ہاسٹل میں لگے بندے پیسے ہمیں گنتی کے ملتے تھے، اور اس میں ہم نے مہینہ پورا کرنا ہوتا تھا. رمضان کے مہینے میں ہمارا کھانے کا خرچہ ڈبل ہو جاتا تھا، حالانکہ اس کو کم ہونا چاہیے تھا. لیکن رمضان میں دیکھیں، اس دسترخوان پہ عام طور پر 1-2 سالن ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں اس میں شربت الگ ہے، اور اس میں سپلیمنٹری چیزیں اور الگ ہیں. اگر میں اس دسترخوان کو سادہ رکھوں، میرے اپنی صحت کے لیے بہتر ہے. یہ جو بہت ساری چیزیں میں نے اس سے ہٹائی ہیں، یہ میرے ضرورت مند مسلمان بھائی کے پاس جائیں، اور کسی ضرورت مند کے پاس جائیں، بے شک وہ مسلمان نہ ہو. بھوکے کو کھانا کھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عادت ہے. ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان کی سب سے اچھی عادت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھوکے کو کھانا کھلانا. تو لوگوں کو کھانا کھلانا. اگر ہم رمضان کی روح، رمضانی شعور کے ساتھ روزے رکھیں، ہمارا دسترخوان سادہ ہونا چاہیے، اور اس سادگی کا لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. رمضان جو ہے نا، بھوک اور پیاس خود ایکسپیرینس کر کے، تاکہ آپ کو تجربہ ہو جائے اور آپ کو احساس ہو کہ جب کوئی بھوکا ہوتا ہے یا پیاسا ہوتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے. صحیح. اچھا احسان صاحب، ایک اور بات یہاں سے پہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، رویوں کے حوالے سے. ہمارے جو عمومی رویے ہوتے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہے، خبردار کوئی بولے نا. اگر میں گاڑی لے کے سڑک پہ آ گیا ہوں تو میرے ایک پروٹوکول میں نا گاڑیاں مجھے بڑی دور چلی جانی چاہیے. رویے ہائپر آپ بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ نارملی یہ دیکھا جاتا ہے رمضان میں یہ ہو گئے. یہ تو صبر کا مہینہ، کنٹرول کا مہینہ، نفس کو قابو کرنے کا مہینہ. دوسری طرف یہ رویے، کیا یہ ایک مناسب چیز ہے؟ اور اگر ہمیں غصہ آتا ہے، اگر ہم زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا بہت اہم موضوع اپنے شاید پروگرام کے آخر میں چھیڑا ہے. اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں ہمارا خیال ہے کہ فلاں غسیلہ ہے تو اس کا غصہ اس کی فطرت کا اور اس کے جسم کا اور اس کی شخصیت کا حصہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بھوک اور پیاس کی حالت میں انسان جذباتی طور پر ذرا نازک ہوتا ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے، سائنس نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ غصہ جو ہے نا، اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. جس طرح میں گھر آتا ہوں اور میں اپنا واسکٹ یہاں لٹکاتا ہوں، اپنے جوتے وہاں رکھتا ہوں اور اپنے کپڑے وہاں چینج کرتا ہوں، یہ مینجمنٹ ہے. بالکل اگر آپ اپنے غصے کی مینجمنٹ سیکھیں تو آپ کا غصہ تو جائے گا، لیکن اس کے وہ نقصانات نہیں ہوں گے جو ہمارے غصے کے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اس وقت میں نارمل ہوں یا میں غصے میں ہوں. اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 خاموشی.
کیونکہ غصے میں منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ایسی تباہی مچاتے ہیں کہ اس پہ آپ خود بھی پھر شرمندہ ہوتے ہیں، اور اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک فریق جیل میں اور دوسرا اسپتال میں پہنچ جاتا ہے. اور بات کیا تھی، جب غصہ اترتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بہت نارمل سی وہ چیزیں. تو خاموشی غصے کا بہتر. ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کب غصہ آتا ہے، دوسرا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ خاموشی سیکھیں. ہم باتیں کرنا سیکھتے ہیں، باتیں، لیکن خاموشی بھی سیکھنے کی ایک چیز ہے. ہم چپ رہیں. دوسری بات یہ کہ اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ دفتر میں میرا آپ سے جھگڑا ہوا ہے لیکن میں نے صبر کیا، مبشر کے ساتھ میں نے صبر کیا، خرم کے ساتھ میں نے صبر کیا، پھر میں جا رہا ہوں راستے میں دوسرا گھر پہنچا ہوں تو بیگم صاحبہ یا کسی بچے نے کوئی بات کی اور میں پھٹ پڑا. تو جو صبر آپ نے پورا دن کیا ہوا ہے اور جو غصہ آپ نے سنبھال کے، تو گھر میں بھی. تو اگر ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، مثلا میں گھر پہنچتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یار میں غصے میں ہوں، تو مجھے اوائڈ کرنا چاہیے گفتگو کو اور بات چیت کو. اور یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں، مجھ سے دور رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ کوئی آپ کو بری بات کہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب میں اس طرح کا جواب دیں، لیکن آپ اسے کہیں کہ میں روزے سے ہوں اور جاؤ، یعنی آپ خود جاؤ، اسے مت کہو کہ آپ جاؤ. یعنی میں روزے سے ہوں اور آپ خود کو سمیٹ کے رکھو، خود کو بچا کے رکھو. تو میرے خیال میں روزے میں بہت زیادہ جرائم ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور وہ غصہ ہوتا ہے. اور آپ یعنی جیل میں ایسے آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے پاکستان کے سارے جیلوں میں، جہاں 100 لوگوں کی گنجائش ہے وہاں 300 لوگ انہوں نے ٹھونسے ہوئے ہیں. اور ان میں آپ کو سینکڑوں لوگ، 50% سے زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ میں نے ایک چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ کے ایسی حرکت کی ہے کہ اب میری بیوی، میرے بچے اور میں، ہم سب کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. تو غصے پہ نظر رکھے، اور جب آپ کو احساس ہو کہ میں غصے میں ہوں تو ان ہونٹوں کو تالا لگائیں. یہ خاموشی بے شک اس وقت آپ کو برا لگے اور آپ چاہیں گے کہ مجھے چاہیے کہ میں یہ جواب دیتا، وہ جواب دیتا. اس خاموشی سے آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر آپ منہ کھول کے غصے کے عالم میں کچھ کہہ دیں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے غصے سے بچیں، باقی لوگوں کے غصے سے تب آپ بچیں گے. بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. ناظرین، رمضان کا مہینہ آپ کو غصے کا لائسنس نہیں دیتا، یا آپ کو یہ لائسنس نہیں دیتا کہ چونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں سڑک پوری میری ہونی چاہیے اور کوئی میرے سامنے نہ آئے، اور مجھے غصے کا ایک لائسنس مل گیا ہے. روزہ سچا روزہ بھی ہوتا ہے، روزہ جھوٹا روزہ بھی ہوتا ہے. سچا روزہ وہ ہے کہ جس میں واقعی آپ صبر کرتے ہیں. سچا روزہ وہ ہے کہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو اپنے بھوکے بھائیوں کا احساس پیدا کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ نے صرف کھانے سے پرہیز کر لیا، اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا، آپ کے شر سے کوئی دوسرا محفوظ نہ رہا، آپ کے روزے کی وجہ سے آپ نے اتنا زیادہ پھل یا سبزی یا سبسیڈائز آئٹم خرید لیا کہ آپ کا کوئی دوسرا بندہ اس سے مستفید نہیں ہو سکا، تو یہ روزہ صرف ایک فاقہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کا روزہ سچا روزہ ہے یا یہ روزہ ایک جھوٹا روزہ ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ یہ رمضان ہم سچا روزہ رکھیں، اپنے نفس پر، اپنے غصے پر قابو پائیں، صبر کریں اور اس بھوک کا احساس کریں، اس صبر کا احساس کریں جو ہمارے دوسرے بھائی اس رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں دیکھتے ہیں. احساس کا مہینہ ہے، احساس کیجئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.